ہر رکعت کا ثواب 70 ہو، اور اگر آپ مسواک کر کے وضو کر کے آئے ہیں تو 70 ضرب 70۔ لیکن خدا نخواستہ آپ یہ نیت کریں کہ میں خدا نخواستہ یہ گناہ کر دوں گا، فلاں کو یہ دھوکہ دے دوں گا، بس آپ نے روزے کے اندر کسی کے خلاف کسی عمل کا ارادہ کیا تو وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا۔ اس لیے رمضان کریم جہاں کرم کا معاملہ دیتا ہے وہاں اپنی اصلاح کا بھی موقع ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں من صام رمضانا ایمانا واحتسابا فقد غفر له، جس نے رمضان کریم پوری خود احتسابی کے ساتھ گزارا، روزہ رکھا خود احتسابی کے ساتھ، فقد غفر له، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ ما قدم من ذنب، اس نے زندگی میں پہلے جتنے گناہ کیے اللہ نے وہ بھی معاف کر۔ مثلا اب کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو کوئی اور تکلیف ہے، وہ رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ فدیہ دے دے، لیکن روزے داروں کے سامنے کچھ کھانے کی اجازت ہے۔ روزہ نہ بھی ہو تو اس کا اظہار کسی کے سامنے کرنے کی اجازت۔ پھر ایک اور روایت میں فرمایا من صام رمضانا واحتسابا، من قام رمضانا ایمانا واحتسابا فقد غفر له ما قدم من ذنب، جس نے رمضان کی تراویح پورے احترام سے پڑھی، رمضان کی تراویح پورے احترام سے پڑھی، اس کے بھی گناہ معاف ہوتے۔ اب احتساب کے ساتھ تراویح پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ حنفی ہیں تو 20 رکعت پڑھیں، اور اگر آپ کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جن کے یہاں 8 پڑھی جاتی ہیں، پورے احترام سے 8 پڑھیں۔ بس آپ کا جو عقیدہ ہے اس پر پوری خود احتسابی کے ساتھ عمل کریں، کیونکہ اصل سنت تراویح کی رکعت نہیں ہے بلکہ قرآن سننا۔ اگر وہ قرآن مجید 8 رکعت میں پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، 20 رکعت میں پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اصل مسئلہ رکعات کی تعداد نہیں ہے بلکہ قرآن مجید پڑھنا۔ اور رمضان کریم میں زبانی قرآن پاک پڑھنے سے زیادہ ثواب مصحف شریف کی زیارت کا۔ آپ چاہے حافظ ہیں لیکن قرآن مجید کو کھول کے پڑھیں، نسخہ مبارک ہاتھ میں لے کے پڑھیں، اور دیکھ لیجئے کہ آپ بغیر وضو کے نہ ہوں، اس لیے کہ بغیر وضو کے مصحف شریف کو چھونا اپنے ایمان کو برباد کر دینے کے مطابق۔ لیکن اگر آپ نے قرآن مجید اپنے موبائل میں
ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے اور آپ کے موبائل میں قرآن پاک آ رہا ہے تو اس کو آپ بغیر وضو کی چھو سکتے ہیں۔ میرے محترم دوست، میں آج یہ کر رہا تھا کہ اپنی بات میں وزن دینے کے لیے گالی کا استعمال یا بے عزتی کا استعمال، کہ اگر کسی کو آپ کی بات سمجھ نہیں آئی تو اس نے پوچھا پھر بتائیے، تو آپ دوبارہ بات دہرانے کی بجائے ذرا غصے سے بات کریں، یہ طرز درست نہیں۔ ایک بین الاقوامی سروے کو میں نے پڑھا کہ دنیا میں سب سے بڑی تجارتی قوم برطانوی قوم، اس لیے کہ برطانیہ کے لوگوں کی تربیت میں غصہ نہ کرنا شامل ہے۔ اس غصہ نہ کرنے سے وہ اپنا مال زیادہ بیچتے ہیں، اور دنیا کی سب سے نالائق قوم پاکستانی قوم ہے، جو بات کے دوران گالی نکالنا اور گالی دینا فرض سمجھتے۔ اس لیے میرے محترم دوست، کام وہ کرے جن سے وہ خوش ہو۔ جب وہ خوش ہوتے ہیں تو اس کی کچھ علامات ہیں، جب وہ خوش ہوتے ہیں تو اس کی بعض علامات ہیں۔ اللہ جب خوش ہوتے ہیں تو اس گھر پہ بارش نازل ہوئی۔ اللہ پاک سے پوچھا گیا، اے باری تعالیٰ آپ خوش کیسے ہوتے؟ فرمایا جب میں کسی پہ راضی ہوتا ہوں تو اس کے گھر پہ بارش ہوتی۔ اے باری تعالیٰ جب آپ کسی پر بہت راضی ہوتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ میں اس کے گھر مہمان بھیجتا ہوں۔ باری تعالیٰ جب آپ کسی پر بہت راضی ہوتے ہیں میں اس کے گھر پہلی اولاد بیٹے کی بجائے بیٹی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رب کے وہ انداز ہیں جن سے وہ راضی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کرم کا معاملہ ہے۔ اس لیے میرا محترم دوست، یہ رمضان کریم جہاں کمائی کا ذریعہ ہے وہاں اعمال حسنہ کی بربادی کا بھی باعث ہو ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اولہ رحمت، اس رمضان کے پہلے 10 دن اللہ کی رحمت کی، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، جیسے آج 9واں روزہ ہے، پرسوں سے دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ پہلے عشرے میں آپ ہر نماز کے بعد 40 دفعہ پڑھ لیں، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سب میرے ساتھ دوہرا لیں، اللہم اغفر، اللہم اغفر، اللہم اغفر، اللہم اغفر، وارحم وارحم وانت خیر الراحمین، وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر، اللہم اغفر، وارحم وارحم وانت خیر الراحمین۔ وانت خیر الراحمین۔ یہ پہلے عشرے میں بھی پڑھے اور دوسرے عشرے میں۔
تیسرے عشرے کی خاص چیز لیلۃ القدر کی تلاش، وہ لیلۃ القدر جس میں رات کو آدھا پونا گھنٹہ عبادت سے 84 سال 6 ماہ کی عبادت کا ثواب ہے، اور اس رات آپ نے جو رب سے مانگا ہو وہ آپ کو ملتا۔ تو آخری عشرے کی سب سے بڑی چیز لیلۃ القدر کی تلاش۔ امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا اللہ